اللہ 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 اللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، درود شریف جو ہے یہ دعا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اور آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، بلکہ ہر ایمان والے کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ تمنا اور چاہت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کہ ہمیں خواب میں زیارت نصیب ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک آدمی تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ رات سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا تھا، روزانہ زیادہ درود شریف پڑھنا اور اس کے بعد سونا، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی رات میں کچھ درود شریف پڑھ کے سویا کریں۔ پھر کیا ہوا، جب ان کی آنکھ لگی تو خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم اپنا منہ میرے قریب کرو جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تاکہ میں اس کا بوسہ لوں۔ اللہ اکبر۔ ہم ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، کتنا پیار فرما رہے ہیں کہ تم اپنا منہ میرے قریب کرو، یعنی اپنے ہونٹ میرے قریب کرو جس سے تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو تاکہ میں خود نبی اس کا بوسہ لوں۔ یہ فرماتے مجھے شرم محسوس ہوئی تو میں نے اپنے رخسار قریب کر دیے، اپنے گال قریب کر دیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ لیا، میرے گال کا بوسہ لیا، اور میں فوراً اٹھ گیا۔ جیسے ہی اٹھا تو پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور فرماتے ہیں کہ 8 دن تک میرے رخسار سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ اور ایک بڑا مجمع ایسا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں، ایک بڑا طبقہ ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم 50 پڑھ لیتے ہیں، 100 پڑھ لیتے ہیں، 200 پڑھ لیتے ہیں، کبھی چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں، کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے۔ ان سے یہ عاجز درخواست کرتا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھو جس کے پاس بائک ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں اور اچھی بائک لوں، جس کے پاس کار ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں اور اچھی کار لوں، جس کے پاس 1-8 لاکھ روپے ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے بڑھ جائیں، جن کے پاس 50-100 کروڑ ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے، وہ اس پر خوش نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا پیسہ اور بڑھ جائے، میرا کاروبار اور پھیل جائے۔ جن کے پاس موبائل ہے وہ سوچتے ہیں مجھے اور اچھے موبائل مل جائیں، مکان ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مکان اور خوبصورت ہو جائیں۔ یہ دنیا والوں کی دوڑ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی طلب ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس سے بہتر ہو جائیں اور بڑھ جائیں۔ اللہ والوں کی یہ سوچ آخرت کے بارے میں ہوتی ہے کہ ابھی تک میرے اتنے اعمال ہو رہے تھے، اب اس میں اضافہ ہو جائے، اس میں بڑھوتری ہو جائے۔ 2 پارے پڑھ رہا تھا 3 پارے کر دوں، 1000 درود شریف پڑھ رہا تھا 1500 کر دوں، نماز میں تھوڑا لیٹ آ رہا تھا جلدی آنا شروع کر دوں، گشت کا اہتمام کرو، اللہ کے دین کی محنت کرو۔ اپنے اوپر وہ بوجھ ڈالتے ہیں اور آخرت کی تیاری میں اضافہ کرتے ہیں۔ جام نگر کے ایک چچا ہے، 3 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، 3 سال پہلے ان کی فیکٹری پہ جانا ہوا، ماشاءاللہ چہرے پہ نور، نورانی چہرہ۔ میں نے پوچھا حضرت کیا کرتے ہو؟
تو کہا کہ بھائی میں کوئی حضرت نہیں، حافظ عالم نہیں ہوں میں نے کہا نہیں، آپ کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے، آپ ایسا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن زندگی کا ایک عمل بنایا ہے، ایک معمول بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، 10,000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو دیکھ کر میں افسوس کرنے لگا، سوچنے لگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، فیکٹری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمت دی ہے، بچے ماشاءاللہ فراوانی ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے، 500,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے تھے، 2,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کو اپنی آخرت کیسی یاد ہے؟ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا کیا معاملہ ہے؟ ماشاءاللہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھنے لگا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ سفر ختم ہو گیا جام نگر کا، گزشتہ سال پھر جانا ہوا جام نگر۔ میں نے کہا حضرت اب کیا معاملہ ہے؟ آپ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے تھے، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری بات آپ لوگوں کے سامنے بتاؤ، بتائیے، ہمارا نام نہ لیجئے۔ میں نے اکیلے میں ان سے پوچھا ان کے کمرے میں کہ آپ جو 10,000 درود شریف پڑھ رہے تھے، آپ کے پاس یہ توفیق تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام دیا تھا، اب کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ توفیق ہے؟ کیا ابھی بھی 10,000 پڑھ رہے ہیں؟ کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا کرم ہے، کچھ وقت ہوئے 15,000 کر دیے، ابھی 15,000 چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو جو زیادہ پڑھتے ہیں نا پھر اللہ ان کی وقت میں برکت دے دیتے ہیں، پھر وہ کم وقت میں بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ وہ بھائی ایک ہی بازار ہے، اس میں 10 دکانیں ہیں، کوئی 2,000 کما رہا ہے، کوئی 5,000 کما رہا ہے، کوئی 10,000 کما رہا ہے، کوئی 50,000 کما رہا ہے اور کوئی لاکھ کما رہا ہے۔ ایک ہی بازار ہے، گراہک بھی آس پاس وہی سب نظر آ رہے ہیں، اور دکان بھی صبح 10 سے رات 10 کھل رہی ہے، کوئی 2,000 کما رہا ہے، کوئی 1 لاکھ کما رہا ہے، مقدر اپنا اپنا، کسی کی زیادہ چل جاتی ہے، کسی کی کم چل جاتی ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے، ایک ہی لائف ہے، جوانی اور یہ سب ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ کوئی بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری کر لیتا ہے اور کوئی مختصر تیاری کر لیتا ہے، مقدر اپنا اپنا۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی یہ سوچ ہو کہ ہم بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے چلے جائیں اور اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں اور اللہ سے صلح کر کے چلے جائیں اور یہ دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے چلے جائیں۔ اس سال میں پھر جام نگر جا رہا ہوں 29 تاریخ کو، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ذرا ابا سے بات کر لیجئے۔ مجھے تو وہی یاد آتا ان کو دیکھ کے، 10,000 درود شریف، 15,000 درود شریف، ایک بار کی بات نہیں ہے، کوئی جوشیلا عمل نہیں ہے، وہ روزانہ کا عمل ہے، وہ استقامت والا عمل ہے۔ جو وقت ہمارے پاس ہے وہی وقت ان کے پاس بھی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ بول بیٹا بول۔ وہ 15,000 جو درود شریف آپ پڑھتے تھے وہ سلسلہ چل رہا ہے؟ کہ بیٹا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، کچھ وقت سے 20,000 کر دیے۔ 4-5 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو، 5 دن پہلے کی۔ اور جام نگر جانے سے زیادہ خوشی ان سے ملنے کی ہے۔ یار کیا سوچ ہے۔ اور جب باپ ایسا نیک ہوتا ہے نا، وڈیل ایسا نیک ہوتا ہے نا، اور وہ اتنی قدر کرتا ہے نا، اپنے وقت کی ایسی حفاظت کرتا ہے نا، اور اللہ کو ایسا راضی کرتا ہے نا، اللہ ان کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا۔ ان کے تینوں بیٹے سے ملاقات ہوئی، تینوں بیٹے مفتی صاحب، تینوں بیٹے مفتی صاحب۔ ایک بیٹے تو ابھی ہمارے اکابرین کے ساتھ چل رہے ہیں اجتماع کے سفر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم نیک ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا پورا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ ہم تھوڑے نیک اور زیادہ نیک ہو جائیں، قرآن شریف کی تلاوت اور بڑھا دیں، 10 منٹ تعلیم ہو رہی ہے گھر میں 15 منٹ کر دیں، گھر میں جا کر بھی اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں۔ بیوی بچے دیکھیں کہ ہمارے ابو قرآن کھول کر بیٹھے ہیں۔ آج جب بھی بچہ گھر آتا ہے تو ہمیں موبائل میں دیکھتا ہے، ہماری بیوی کو موبائل میں دیکھتا ہے، پھر ہمارے بچے موبائل کے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہمارے بچے ہم کو گھر میں تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہمارے بچے ہم کو گھر میں ذکر کرتے ہوئے دیکھیں۔ چھوٹے بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں،
چھوٹے بچے تو وہ کرتے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ گلی سے گزر رہا تھا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ ایک طرف کو بیٹھا ہے اور بڑا غمگین ہے، اداس ہے، اس کے اوپر غم ہے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا یہ بچے کھیل رہے ہیں، تم نہیں کھیلتے؟ چھوٹے بچے کو کھیل کا شوق ہوتا ہے، اور جہاں دو چار بچے کھیلتے ہو تو چھوٹے بچے یہ نہیں دیکھتے ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں، ان سے ہماری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ مالدار کا بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے، یہ کون ہے، وہ نہیں دیکھتے چھوٹے بچے۔ چھوٹے بچے تو ایک گل مل جاتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے۔ ایک شخص نے بہت اچھی بات کہی، جب چھوٹے تھے تو کپڑے تو میلے ہوتے تھے لیکن دل صاف ہوتا تھا، بڑے ہو کے کپڑے صاف ہو گئے تو دل میلے ہو گئے، دل میں کدورت آ گئی۔ چھوٹے بچوں کی کبھی کسی سے تھوڑی لڑائی بھی ہو جائے نا تو 2 منٹ کے بعد تو ایسے مل جاتے ہیں جسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بچے کبھی آپس میں لڑے ہو، اور ان میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مالدار ہے یہ غریب ہے، نہ بھائی، کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، کہیں بھی کھیلنے لگتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی دل صاف ہو جائے، ایک دم دل صاف، دل میں کوئی گندگی نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کسی کی کوئی نفرت نہیں۔ بہلول دانا نے پوچھا کہ یہ سب بچے کھیل رہے ہیں، بیٹا آپ نہیں کھیلتے؟ کہا کہ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا چچا افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ وہ یہ سن کے تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک دم تعجب میں رہ گئے کہ چھوٹا بچہ، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تو کھیلتا نہیں، اور یہ قرآن کریم کی جو زبردست آیت ہے، جو ہلا دینے والی آیت ہے، یہ بچہ تو وہ آیت پڑھ رہا ہے۔ وہ بچے نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو گھومو اور شادی کرو، پھر اس کے بعد بچے ہو، دکان چلاؤ، کاروبار کرو، فیملی کا دھیان دو، اور مر کے ہمارے پاس آ جاؤ؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم دوبارہ لوٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ کیا موت نہیں آنے والی ہے؟ کیا قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا اللہ سے ملاقات نہیں آنے والی ہے؟ کیا میدان حشر قائم نہیں ہونے والا ہے؟ کیا حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے؟ کیا ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا؟ نہ بھائی، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنی معاشرت کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر رکھو، اپنی توحید کو مضبوط کرو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ ایک آدمی کو ہم نے بمبئی بھیجا کہ آپ جائیں اور میرے لیے 10,000 روپے کے فلاں کمپنی کے طرح لے کر آئے، میں آپ کو 2,000 روپے دوں گا۔ اب وہ بمبئی جا کے گھومنے لگا، کوئی فکر ہی نہیں، کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے۔ ان سے کہا جائے گا نا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے آپ کو بمبئی ایسے ہی بھیجا تھا گھومنے پھرنے اور کھانے کے لیے؟ آپ کو ایک مقصد کے ماتحت بھیجا تھا بمبئی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا حدود میں رہ کے آپ گھوم پھر لیتے، کھا پی لیتے، اس سے منع نہیں تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ جاتے اور جانے کے بعد عطر کی دکان پر جاتے اور وہ کمپنی کے عطر خریدتے اور لے کر کے آتے، تب میں بھیجنے والا آپ کو خوش ہوتا۔ ہمیں دنیا میں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ میری عبادت کرو۔ خوشی کے دن میں عبادت اور بڑھ جاتی ہے۔ عید کا موقع ہے تو فرمایا اب 6 نمازیں ہو گئی، بقرعید کا موقع ہے فرمایا اب 6 نمازیں ہو گئی، رمضان ایک خوشی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، فرمایا اب اس میں آپ تراویح پڑھو، آپ روزے رکھو۔ تو ہمارا تو کام ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو پہچاننا ہے اور موت تلک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ چچا جان، کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو آپ چھوٹے ہو، معصوم ہو، چھوٹے بچے ہو۔ تو اس نے آگے سے ایک اور بات کہی، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہل گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت
میرے امی جب وہ کھانا بنانا چاہتی ہے نا، وہ آگ جلاتی ہے نا، تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلاتی ہے، اور جب آگ بھڑک جاتی ہے نا پھر میری امی اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ تو مجھے قیامت کا دن یاد آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ آگ بھڑکانے کے لیے پہلے ہم چھوٹوں کو استعمال کر لے، بعد میں بڑوں کو ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے میں غمگین بیٹھا ہوں آخرت کی تیاری میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم بڑے ہو کے آخرت کی تیاری میں غمگین نہیں ہیں، اس کی وجہ تو کہ ہمیں آخرت یاد نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی پہ ابھی بڑا امید ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، بہت لمبا زمانہ ہے، دیکھا جائے گا۔ او بھائی 200 سال کی زندگی مل گئی، پھر بھی موت تو آنی ہے، پھر بھی مرنا تو ہے، پھر بھی اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے، پھر بھی یہ دنیا کی زندگی ختم تو ہو جائے گی، تنو من مٹی کے نیچے میں اور آپ دفن تو ہو جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ سے صلح کر کے جانا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کے کون بنا؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ وہ گھر کا ایسا ماحول دیکھا تھا نا، تب بچے کو آخرت کا غم لگ رہا ہے۔ آپ کہیں گے یار آخرت کا غم لگتا ہے تو زندگی گزارنے کی مزہ کیسے آتی ہے؟ او بھائی جب آخرت کا غم لگتا ہے نا تو پھر دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت کا غم مل جاتا ہے نا تو اس کا اتنا مزہ ہے اور اتنی لذت ہے اور ایسا عشق ہے اور ایسی چاشنی ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں تڑپنے کا مزہ، دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے۔ جب انسان اللہ کے حکموں پر چلتا ہے نا، اللہ کی غلامی میں آتا ہے نا، اللہ دنیا والوں کی غلامی سے اس کی جان چھوڑا دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے مجھے اتنی عبادت کرنی پڑے گی، اتنا اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، او بھائی خدا تجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دے گا۔ جو ایک اللہ سے محبت کرتا ہے ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے مرعوب ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف آتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اس کے قدموں میں آتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتا ہے اس کو پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، فیشن پرستی میں نہیں جانا پڑتا، دکھلاوے میں نہیں جانا پڑتا، اس کو سیدھی سادی اور سادگی زندگی میں اس کو مزہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لائف میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سنتوں پر چلوں گا نا تو اکیلا رہ جاؤں گا، میرے دوست لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اکیلا نہیں رہ جائے گا، سارا زمانہ تیرے پیچھے ہو جائے گا۔ میں چلا تھا جانب منزل تنہا مگر، میں چلتا گیا کارواں بنتا گیا۔ تو یہ سوچ ہو انسان کی، انسان جس سے محبت کرتا ہے نا سوچتا ہے کہ وہ میرے بہت قریب ہو، میں اس سے پیار کروں، اس سے محبت کروں، اس سے عشق کروں، اس پر اپنا دل دوں، تو سب سے قریب تو اللہ ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا سوچتا ہے کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہو، اور وہ صرف اللہ ہے جو ہر وقت ساتھ ہے، گھر میں، باہر، خوشی میں، غمی میں، ویرانے میں، صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں، بستیوں میں، دنیا میں، جہاں بھی چلا جا اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ انسان جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، سوچتا ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہو، جس اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا ہو وہ اللہ کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ جب کل قیامت کے دن جنت میں اور آپ انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ یہ تھے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے کیسے بنے؟ ان کے گھر کے ماحول کو دیکھ کر۔ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روتے بہت تھے، بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ روتے بہت ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ نابینا ہو گئے تھے۔ میں تو میدان کربلا میں میرے ابو اور میرے چچا اور سب لوگوں کے ساتھ تھا، گھر والوں کے ساتھ تھا، اور میرے سامنے میرے گھر کے تقریباً سب لوگوں کو شہید کر دیا، اور اتنی بری طریقے پر شہید کیا، اور یہ منظر جس نے دیکھا ہو وہ روئے نہیں تو اور کیا کرے؟
حضرت آپ کیسے بچ گئے؟ کہا میں چھوٹا تھا اور بہت سخت بیمار تھا، جس کی وجہ سے میں اس خیمے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، ورنہ یہ ظالم لوگ مجھے بھی نہیں چھوڑتے۔ تو جس نے اتنا بڑا غم دیکھا ہو، اتنا بڑا صدمہ دیکھا ہو، تو مجھے وہ سب یاد آتے ہیں، میرے ابو کا شہید ہونا، میرے چچا کا شہید ہونا، میرے چھوٹے بھائیوں کا شہید ہونا، وہ سب منظر میرے سامنے، اس لیے میں زیادہ روتا ہوں۔ یہ کثیر البکا تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے، اور اخلاص بھی بہت تھا۔ ان کا انتقال ہوا، ان کو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر کالا نشان بنا ہوا ہے، گورا بدن تھا، کالا نشان۔ گھر والوں کو پوچھا کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ خیر دفن گیری ہو گئی۔ 8-10 دن کے بعد غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی گھروں سے رونے کی آواز آئی، ہائے وہ کہاں چلا گیا جو راتوں کو آ کر ہمارے گھروں میں پانی بھر دیا کرتا تھا۔ تب جا کے پتا چلا کہ یہ جو بزرگ تھے اللہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ رات کو جاتے تھے کنویں سے پانی بھرتے تھے، اپنے مشق میں لاتے تھے، اور آ کے یہ غریبوں بیواؤں جو مجبور اور لاچار تھے، جو بیچارے کنویں پر نہیں جا سکتے تھے، لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، محنت نہیں کر سکتے تھے، پانی اٹھا کر نہیں لا سکتے تھے، یہ اتنے اونچے مقام والے رات کی تنہائیوں میں گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، یہ جاتے تھے پانی بھر کے لاتے تھے، اور ان غریبوں کے، ان بیواؤں کے، ان مسکینوں کے مشکیزیں بھر دیا کرتے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ فرمایا کہ گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ آج ہم کیا کریں کہ گھر میں سکون آ جائے، میاں بیوی میں محبت ہو جائے، بچے فرما بردار ہو جائیں، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے، زندگی کی ہر چیز میں برکت ہو جائے، تو فرمایا کہ ہم اپنے گھر میں اللہ کے دین کو داخل کر لیں۔ یہ جو میاں بیوی جن کی شادی ہوتی ہے ان کو میں اکثر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس آپ ایک کام کر لو کہ ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، بس ایک ہی اصول کہ بس اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، شریعت کی حدود میں رہ کر خوب انجوائمنٹ کریں گے، اس سے منع نہیں ہے، شریعت کی حدود میں۔ ہاں اللہ اس کا رسول جہاں خوش ہے وہ کام کرنے سے ہمیں دنیا روک نہیں سکتی، اور جہاں اللہ اس کا رسول ناراض ہے وہ کام کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہی نہ ہو۔ ہماری گاڑی کے اندر بریک ہو، بھائی کبھی بھی کوئی ایسی چیز آئی تو بریک لگ گئی، فوراً گاڑی رک گئی۔ کار میں بریک ہو، بائک میں بریک نہیں، 1 کلومیٹر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کار میں بریک نہیں، 300 میٹر میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اگر ہماری زندگی میں گناہوں سے بچنے کی بریک نہیں تو ہماری زندگی کی گاڑی ٹکرا جائے گی۔ خیر ابھی نکاح کی مجلس ہے، نماز جمعہ کی نماز کے بعد، تو اس سے پہلے 5-7 منٹ انشاءاللہ نکاح کے عنوان پہ بات کر کے نکاح پڑھائیں گے، اس وقت 1-2 بات عرض کروں گا، لیکن میں آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات تو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی عبادت کو بڑھانا ہے، اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت جتنی کر رہے تھے بڑھا دیجئے، درود شریف جتنا پڑھ رہے تھے تھوڑا اضافہ کر دیجئے، اور اپنی آخرت کی تیاری کو بڑھائیے اور اللہ کو یاد کیجئے۔ یہ سب کرنا ہے، نیک بننا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے کہ یہ تو عبادت کم کرتا ہے، یہ تو نیک نہیں ہے، یہ تو سنتوں پر نہیں چلتا ہے۔ نا 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 نا، آپ اس کو حقیر نہ سمجھو، آپ اس کے لیے دعا کرو، آپ اس کے لیے صدقہ خیرات کرو۔ اگر آپ کے دل میں اتنا درد ہے تو رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے لیے اللہ کے سامنے رو، اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس کو پلٹا دے گا۔ بہت سے لوگ پہلے کہاں تھے بعد میں کیا ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک بہت گنہگار تھا، اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، اور ایک آدمی بہت نیکوکار تھا، اس نے زندگی میں بہت نیکیاں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی گنہگار سے ملاقات ہوئی جس کے گناہ بہت زیادہ تھے، جس نے بہت گناہ کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کوئی تمنا ہے، کوئی چاہت ہے؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، میں تو بہت گنہگار ہوں، بہت میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، گناہ بہت کیے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، بولے یہ بہت نیک ہے، یہ ہر وقت عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ میری ایک ہی تمنا ہے کہ مجھ گنہگار آدمی کی اللہ تعالیٰ یہ نیکوں کے ساتھ حشر کر دے، ایسے نیک آدمی کے ساتھ اللہ میرا حشر کر دے تاکہ میں بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں، ورنہ میرے پاس تو ایسا کوئی اعمال نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا کریں گے۔ خلاصہ وہ نیک آدمی سے پوچھا آپ کی کوئی چاہت ہے؟ آپ تو بہت نیک ہے، عبادت کرنے والے، اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام میری ایک ہی چاہت ہے۔ کیا چاہت ہے؟ یہ میرا ساتھی ہے نا، بولے یہ بہت گناہ کرتا ہے، گناہ کا عادی ہے، بولے لگاتار گناہ کر رہا ہے، بس اللہ میری حشر اس کے ساتھ نہ کرے۔
یہ میری تمنا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں کی بات سن لی اور دونوں کی دعا قبول کر لی۔ وہ برے کی جو دعا تھی نا کہ نیک کے ساتھ رہوں، وہ بھی قبول کر لی، اور یہ نیک کی دعا تھی نا کہ برے کے ساتھ نہ رہوں، یہ دونوں کی دعا قبول کر لی۔ جو برا آدمی ہے جس نے بہت گناہ کیے ہیں، اس کو خوشخبری جنت کی سنا دو کہ تیری تمنا تھی نا نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی، اللہ تیرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا اور خدا تجھے جنت دے گا۔ اور کہا جو بہت نیک آدمی تھا نا، اس کو یہ خبر سنا دو کہ تیری تمنا تھی نا برے کے ساتھ نہ رہنے کی، اس برے کو تو اللہ نے جنت دے دی ہے، لہٰذا اب تو جنت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر کر، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے۔ ایک کیسا آدمی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کی تمنا نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ہے کہ میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، میں نیک بن جاؤں، میرا آخرت میں حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا رحم کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے اتنی نیکیاں کی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ عام طور پہ قاعدہ یہ ہے، نیک لوگ جنت میں، فجار لوگ جہنم میں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے میرے عزیزو ہم لوگ سب مل کر کے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سچی پکی توبہ کریں گے، اللہ کی طرف آئیں گے۔ رجب کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کرو۔ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما۔ جس دروازے سے برکت آتی ہے ساری پریشانیاں دوسرے دروازے سے ختم ہو جاتی ہے۔ دعا، اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر ابھی سے دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ زندگی کا یہ رمضان بہت بہترین گزرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچائے اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر رمضان مل جائے نا، اللہ کرے مجھے اور آپ کو مل جائے، ایک بات یاد رکھنا، یہ سمجھ کے گزار لینا کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ سمجھ کے صرف گزار لینا۔ بہت سے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، ان کو بھی یہ سوچ تھی کہ بعد میں رمضان ملیں گے، لیکن نہیں ملا، چلے گئے۔ میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ رات سونے سے پہلے درود شریف پڑھ کے سوئیں گے۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 2 500 دانے والی تسبیح ہو، ایک پہ ہم 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوئے، ایک پہ ہماری بیوی 500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہانے ایک آخرت کی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اور جو آدمی درود شریف زیادہ پڑھتا ہے، سنتوں پہ چلتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس ہوگی تو تھوڑی دیر شریک بھی رہے، یہ بابرکت مجلس ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی مجلس میں مغفرت ہو جائے گی، اس لیے بار بار نیکی والی مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔